ای اور حمزہ وصلی. ٹھیک جو ہے. حمزہ قطعی ہوتا ہے وہ درمیانے کلام میں سے نہیں گرتا، اور جو حمزہ نہیں گرتا. وصلی جی ہوتا ہاں. ہے درمیانے کلام میں گر جاتا ہے. جی ہاں بھائی یہ ہے مشکل ہے. حضرت یاد کر لیا، لیکن اس کی جب اجرا کریں گے پھر سمجھ آئے گی. ہاں انشاءاللہ. تو کسی کے پاس قرآن ہے اس میں پی ڈی ایف میں؟ جی جی استاد جی. چلو پہلے اگلا پھر سن لیں. حمزہ کی دو قسمیں ہیں، اصلی اور زائدہ. حمزہ اصلی اس کتاب میں تو نہیں ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن میں یہ دوسری طرح سے بتا رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں جو فعل کے حروف فعل، ضرب، نصر، اس کے فا عین لام یہ حرف اصلی ہیں. تو یہ ہم اس میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ حمزہ ہے. اب ہماری جو بحث چل رہی ہے وہ چلیے زائدہ کے اندر. حمزہ زائدہ ہماری بحث چل رہی ہے. ہاں زائدہ اس کی دو قسمیں ہیں، حمزہ قطعی اور حمزہ وصلی. حمزہ قطعی کسے کہتے ہیں؟ جو کلام درمیان سے نہ گرے بلکہ برقرار رہتا ہے. اَأَنذَرْتَهُمْ، اور حمزہ قطعی اسم میں بھی ہو سکتا ہے، فعل میں بھی ہو سکتا ہے، حرف میں بھی ہو سکتا ہے. انا، انا، اذا، اما، اما، یہ حمزے کی حرف کی مثالیں ہیں. اور باب فعل کے اندر باب افعال، باب افعال آگے آپ آگے جا کے پڑھو گے رباعی مزید فی، اس کا حمزہ بھی قطعی ہے، وہ بھی نہیں گرتا. اور جو مضارع کے اندر متکلم کا صیغہ ہے ادعو، یہ بھی نہیں گرتا. اب رہا حمزہ وصلی. یہ حمزہ درمیانے کلام میں آنے سے گر جائے. وصل کہتے ہیں ملانے کو. وصل کسے کہتے ہیں؟ ایک کلمے کو دوسرے سے ملایا، جب بیچ میں آ جائے گا گر جائے گا تو مل جاتا ہے. سمجھ گئے؟ افعال میں ثلاثی مجرد، افعال کون ثلاثی مجرد، کون سا ٹکے؟ امر کا حمزہ، ہاں اور باب افعال میں استاد محترم ہے لیاقت کا مائک بند کر. تو باب افعال آپ پڑھیں گے جا کے اس کا حمزہ، اچھا امر کا حمزہ افعال میں، افعال کے علاوہ افعال میں، فعل میں، باب افعال کے علاوہ مزید فی، رباعی، امر، حاضر، معروف، ان تمام کا حمزہ وصلی ہے. جیسے انصر، استغفرا، استغفرا، یہ جو ہے حمزے درمیان کلام سے گر جاتے ہیں. انشاءاللہ اجرا کریں گے تو یہ حمزہ آئے گا. حضرت اگر دہرا دیں تو انشاءاللہ اس کا پھر ہم لکھوا دیں. حضرت لکھوا دیں کہ حمزہ کون سا گرتا ہے اور کون سے والا نہیں گرتا. جیسے آپ نے فرمایا کہ افعال میں باب افعال میں نہیں گرتا اور امر کا حمزہ نہیں گرتا. ایسے جیسے امر آپ نے دیکھا نا فرمایا. افعال، کتنے افعال، افعال میں باب افعال آئے گا. اکرم کریم آپ پڑھیں گے تو یہ حمزہ گرتا نہیں ہے. اور جب آپ پڑھ رہے ہیں ثلاثی مجرد، فعل، ضرب، نصر، فتح، سمع، ان کے امر حاضر کا حمزہ یہ گر جاتا ہے.
اور باب افعال کے سوا ثلاثی مزید فی، رباعی مزید فی اور ملاقات کے ابواب، ان کا حمزہ بھی وصلی ہوتا ہے، وہ بھی گر جاتا ہے. یہ ہے بس. تو ہے نا، جس فعل جس کا حرف تیسرا مضموم ہو تو اس کا حمزہ مضموم. یہ نصر ینصر آپ پڑھیں گے، قاتل یقتلو، اس کا حمزہ وصلی مضموم ہوتا ہے. اور جیسے فتح یفتح ہو، اور اس کا حمزہ مقصور ہوتا ہے. افتح، ان کا حمزہ وصلی مقصور ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ آگے مشکل نہیں ہے. 7 اسم ہیں جن کے شروع حمزہ وصلی مقصور ہوتا ہے. اسم، ابن، ابنۃ، امرؤ، امرأۃ، اثنا، اثنتان. مذکورہ حمزوں کے علاوہ تمام حمزے قطعی ہوتے ہیں. کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ جب پڑھیں گے. تو آگے چلیں. لام ال، پڑھے اس کے ساتھ ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لام ال. سوال: جی ہاں. ال کے لام کو اگلے حرف میں ملا کر یا ظاہر کر کے پڑھنے کا کیا نام ہے؟ جواب: اسم کے شروع میں الف لام، ال کے لام کو اگلے حرف میں ملا کر پڑھنے کو ادغام اور ظاہر کر کے پڑھنے کو اظہار کہتے ہیں. سوال: صحیح. اظہار کتنے حرفوں میں ہوتا ہے؟ جواب: 14 میں، جن کا مجموعہ ابغی، حجک، وخف، عقیمہ ہے، جیسے الآن، الآن، البرق، الہدا. ان کو حروف قمریہ کہتے ہیں. حضرت اس کی سمجھ نہیں آئی ذرا؟ یہ جو ہے نا، اسم کے شروع میں نا الف جی لام جی، آتا ہے، جیسے ٹھیک ہے، الحمد. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے جی، تو ان کو ملا کر پڑھتے ہیں اور ظاہر بھی کرتے ہیں. جیسے نون ساکن کے بعد بعض مرتبہ اس کو نون کو ظاہر کر دیتے ہیں، ادغام بھی کر دیتے ہیں. اچھا. اسی طرح اسم کے شروع میں الف لام آ جائے تو اس کو اچھا، بھی یہاں پہ تو ادغام. نون کی مثال کوئی نہیں حضرت؟ اس میں مثال اس میں ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نا، اظہار ادغام میں. جی جی، یعنی کہ ٹھیک نون ہے، کو ظاہر کر دینا. یہاں بھی الف لام کو ظاہر کریں گے، صحیح ہے. ادغام بھی کریں گے، ظاہر بھی کریں گے. اچھا، تو یعنی اظہار، میم اور نون. یہ اس کی مثال دے رہا ہوں. جیسے اس میں ہم ظاہر کرتے ہیں نا، نون کو بھی جی ظاہر جی، کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہیں پہ اس کو نون کو ادغام کر دیتے ہیں. ایسے ہی جی صحیح. اسم کے شروع میں الف لام آ جاتا ہے، اس کو بھی اچھا، ادغام بھی کرتے ہیں، اظہار بھی کرتے ہیں. صحیح ہے. اور یہ حروف قمریہ جو القمر سے شروع ہوتے ہیں، وہی مراد ہیں جی؟ جی جی. ٹھیک ہے. 14 حروف، 14 میں جن کا مجموعہ ابغی، حجہ کا، وخف، عقیمہ، آل. اب یہاں پر ہم نے الف لام کو ظاہر کیا، ادغام نہیں کیا. ٹھیک ہے، البرق، الہدا. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیں گے، ادغام کر دیں گے. اور ادغام کس، اب آگے پڑھیں. جی. سوال: ادغام کتنے حرفوں میں ہوتا ہے؟ جواب: 14 میں، یعنی وہ باقی حروف جو قمریہ کے سوا ہیں، جیسے الشمس، الزیتون، الشمس، الثواب. جی، الشمس، الصواب. الزیتون، الثواب. ایسے حرفوں کا نام شمسیہ ہے. یعنی اس میں الف ٹھیک ہے. اب یہاں لام. پر ہم نے نا جی جی، ادغام کر دیا. ٹھیک ہے جی، اوپر پڑھا تھا ہم نے الآن، صحیح ہے، البرق. اور یہاں پر والشمسی، واللیل، والزیتون، ٹھیک ہو اور گیا حضرت. والقمر میں اس کو والشمس والقمر، وہاں پر ہم نے والقمر میں اس کو ظاہر کیا ہے، والشمس میں ادغام کر دیا اس کا جی ٹھیک ہو گیا، فائدہ. سمجھ آ گئی جی جی. ہاں.
فائدہ فعل کے شروع یا درمیان میں جو لام ساکن ہو اس کو ہمیشہ ظاہر کر کے پڑھیں گے. ہاں جی، فَالْتَقَمَهُ فَالْتَقَمَهُ. آگے فَالْتَقَاهُ فَالْتَقَهُ فَالْتَقَطَهُ فَالْتَقَطَهُ. فَالْتَقَطَهُ جَعَلْنَا جا قُلْنَا. جی ہاں. اب یہاں پر نا شروع میں درمیان جو لام تھا نا سر، اس کو ہم نے ظاہر کیا، ادغام نہیں کیا اس کا. فل، اب یہ لام ظاہر ہو جی گیا. ٹھیک ہے. جعلنا، عین کے بعد لام ساکن ہے، یہاں پر لام ظاہر ہو گیا، اور قلنا کے اندر لام ساکن ظاہر ہو گیا. اچھا حضرت اس میں اچھا بے شک شمسی حروف بھی ہیں، تب جی بھی. جی. آج انشاءاللہ آگے جب الرحمن کے اندر دیکھیں، الرحمن میں الف لام کا ادغام ہو گیا. جی جی صحیح ہے. تو اگر ابھی ہم کوئی قرآن پاک کو ساتھ ہی نکال لیں کہ پی ڈی ایف میں ہونا، تو کیا یہ پڑھ لیں سبق آپ 26؟ یہ بند کریں تو میں نکال دیتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. میرے پاس سورہ یاسین ہے جی، سورہ ملک ہے، سورہ رحمان ہے، پورا قرآن پاک میں ہے. قرآن پاک کو ہی صحیح نکال لیں. پڑھے کوئی ساتھی، دو آیتیں پڑھیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. بس کریں. اچھا، ان کا میں کیا کریں گے؟ ان کا میں کیا ہے؟ غنہ ہے. غنہ ہے جی. غنہ غنہ کیوں ہے، ہے؟ غنہ. نون نون مشدد پہ مشدد. غنہ ہے. ہاں، نون مشدد غنہ ہوتا ہے ہمیشہ. آگے لامین ابھی ہم پیش پڑھ کے آئے تھے نا کہ لامین المسلم، لام کو میں الف لام کو واضح اظہار کر دیا. دیکھا جی ہے اول صحیح ہے. قرآن حکیم انک لمن المرسلین. آگے چلیں. اب تو دوبارہ پڑھ لتنذر نہیں، اعلیٰ صراط. علی صراط مستقیم. یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر کون سا قاعدہ چل رہا ہے؟ یہاں بھی صراط. غنہ یہ ہے. تم جی مستقیم. ہاں، تم یہاں پر میم کون سا؟ مشدد جی غنہ ہے. تنوین آیا ہوا ہے، تنوین کے بعد سر مکرم. تو یہاں پر کیا بتائیں گے ہم غنہ کیوں ہے؟ میم میم مشدد کی مشدد. وجہ سے. نہیں. آپ پہ تنوین ہے. تنوین، حضرت تنوین کی وجہ سے. ہاں، تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ میم آ رہا میم ہے. مشدد. میم نون مشدد. ساکن اور تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی نہ ہو، جی جی اور اس میں سے نہ ہو، اور کیا ہو؟ یرملون میں سے نہ ہو. میم ہو تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا. یہاں پر کیا ہے؟ ادغام مع الغنہ ہے. صراط. صحیح ہے. اب یہاں پر صاد کو موٹا پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. انک لمن المر، وہاں پر را کو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر پڑھیں. حضرت نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ حرف حلقی میں سے حلقی میں سے کوئی نہ ہو نا. جی حرف حلقی نہ ہو، حرف حلقی ہو تو اظہار ہوگا. حرف حلقی نہیں ہے اور یرملون میں سے لام اور را نہیں ہے، میم نون ینمو میں سے کوئی حرف ہے،
ادغام مع الغنہ ہوگا. اب یہاں پر اس میں سے میم آ رہا ہے تنوین کے بعد، ہے نا، ٹھیک ینمو، ہے. یا نون واو میم، میم آ گیا. یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا. صراط مستقیم. اور غنہ یاد رکھیں ایک الف کی مقدار، ایک الف کی مقدار غنہ ہوتا ہے. جی اچھا حضرت، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نون اور میم مشدد کی صورت میں بھی غنہ ہوگا، تو میم کے اوپر شد ہے یہاں پہ. جی ہاں، صراط مستقیم. جی ٹھیک ہے. تو تنزیل اب تنزیل میں کیا ہے؟ اس میں اخفاء اخفاء ہے جی. کیوں؟ نون ساکن. بولے بولے. کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی بھی نہیں ہے اور یرملون میں نہیں ہے، ہاں ہاں. تو اب یہاں یہاں ہم پر اخفاء کریں. اخفا کیسے کہتے ہیں؟ اخفا کیسے، اخفا کیا ہے؟ زبان کو زبان کو تالو سے غنے نیچے کی رکھنی ہے. غنے کی جگہ سے نون کے تھوڑا سا مخرج، ہٹ کے پکڑنا. نون کے نون مخرج کے سے مخرج سے تھوڑا سا ہٹ کے. تھوڑے ہاں سے ہٹا نون کے. ہاں. تنز، اور جب زا میں، زا کون سا حرف ہے؟ زا. سیٹی والا حرف ہے جی. ہاں. تنزیل العزیز عزیز الرحیم. اچھا، یہ جو ہے نا را پہ اور تا پہ نا ہونٹوں گول نہیں کرنا ہوتا. جی ٹھیک ہے. بعض ایسا ہوتا ہے کہ اس کو موٹا کرنے کے لیے نا ہونٹوں گول کرتے ہیں. رو، ہو، صاد اور قا. قا کو اور صاد کو اور را کو ہونٹوں کے گول کے بغیر پر پڑھنا ہوتا ہے. جب آپ ہاتھ میں لیں گے نا آئینہ، شیشے میں دیکھ کس کی آپ کو پتہ چلے گا کتنا کرتے ہیں گول. ٹھیک ہے، جی صحیح ہے. آگے چلیں. حضرت یہ اخفا کرنے کا قاعدہ کیا فرما رہے تھے تنزیل پہ؟ تنزیل اس میں اخفا یہ کیوں ہوتا ہے کیا؟ کہ جی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی حرف نہ ہو اور غیر ممنوع میں سے کوئی حرف نہ ہو. باقی تا سا جیم، باقی 16 حرف ہیں، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوتا ہے. اخفا کہتے ہیں زبان کو نون کے مخرج سے تھوڑا دور رکھ کے آواز نکالنا. تنزیل العزیز الرحیم. حضرت یہ یرملون کے یہ جو 6 حروف ہیں، 6 میں سے کوئی نہ ہو یا 2 میں سے، جو لام اور را بتایا آپ نے؟ 6 میں وہاں سے. تو نا اگر ان میں سے ہوگا نا 6 میں سے کوئی حرف نہ ہو. جی مناسب. اب یہاں پر کیونکہ لام اور را میں ادغام مال غنہ ہوتا ہے، یا اور نون میم واو میں ادغام مال غنہ ہوتا ہے، لام را ملا ولا غنہ ہوتا ہے. ان میں سے کوئی بھی حرف اب یہاں پہ اخفا ہوگا. پھر چلیں اور کچھ آتی پڑھے. جی استاد جی میں پڑھ لوں. جی ہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اب اللہ آپ نا الرحمن الرحیم. آپ نا اس پا پہ نا میں نے شیطان پہ آپ نے پا پہ ہوٹو گول کیا ہے. اچھا دوبارہ پڑھتا ہوں. من الشیطان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اور اللہ اعوذ میں نا، الرحمن. جی اعوذ میں زال نرم ہے. اعوذ، 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 زال، اعوذ، زال. زال کا اعوذ. جو مخرج ہے، زال کا جو مخرج ہے نا زبان کی نوک، سنائے اور سنائے اولیا کنارہ، دانتوں کنارہ. زال، زال. جی ہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم ماشاء اللہ. اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. ہاں لتنذر میں کیا ہے؟ لتنذر، یہاں پر را کو پر پڑھیں گے. را کو لتنذر لتون،
جی ہاں، یہاں پر اور کیا اس ہے؟ سے پہلے اخفا ہے، اخفا اخفا ہے ہے جی۔ ہاں۔ اخفا کیوں ہے؟ لفظ یرملون بھی نہیں ہے اور اس میں جو ہے نون ساکن ہے۔ نہیں، یوں اور کہیں گے حروف نون خلق، ساکن کے بعد کیا کہیں گے؟ نون ساکن کے بعد نون ساکن، ہاں، حرف ہلکی بھی نہیں ہے اور وہ بھی حرف نہیں جر ہے۔ حروف جی ہاں، تو یہاں پر اخفا ہوگا۔ آگے چلیں اب۔ لقد جی ہاں، لتون ذرا، نہیں اس کو پورا کریں، لتون ذرا آگے۔ قوما قوم، ما انذر، اب یہاں پر واو کون سا ہے؟ یہاں پر پیچھے میں پڑھ کے آیا، نہیں پڑھ گیا ہے؟ لین، مدولین لین میں، کا ہے حضرت، ہاں، لین کا یہ ہے واو جی۔ کون سا ہے؟ اس کو نرمی سے پڑھیں گے، قوما، قوما، تو اس میں یہ ہے، اس کو معروف پڑھنے کے، واو کو معروف پڑھنے کے لیے ہونٹوں گول کر دیں۔ ایک ہے لتنذر قوما، قوما، سمجھ رہے ہیں؟ ایک جی ہے جی، لتنذر قوما، ہاں جی، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم، اور قوما میں کیا ہے؟ قوما غنہ ہے جی۔ غنہ کریں، غنہ ہے، تنوین ہے، غنہ کیوں میم ہے؟ پر میم مشدد ہے۔ نہیں نہیں، یوں نہیں کہیں گے، غنہ کیوں ہے؟ حضرت میم کی تنوین کے بعد حضرت میم آیا نا، یرملون میں سے میم آ گیا۔ اور نہیں ادغام نہیں بھی ہو نہیں، رہا ہے۔ ہمیشہ دو یوں میم بتایا کریں کہ تنوین کے بعد حرف، کہاں سے تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ میم مشدد، حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے حضرت۔ یرملون میں سے میم آ گیا۔ اب یہاں پر کیا ہوگا؟ غنہ غنہ ہوگا۔ ادغام، ادغام مال غنہ، ہاں، ادغام مع الغنہ ہوگا۔ جی جی۔ اب کیسے غنہ کریں، کریں کیسے غنہ کریں؟ قوما ما، جی ہاں، قوما ما انذر، آگے چلیں، ہاں غنہ کریں، پڑھیں، قوما قوم، ما انذر، را کو پر پڑھیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر دیکھیں، پھر غنہ ہو رہا ہے، ما اخفا کا، انذر، پھر اخفا ہوتا ہے۔ اخفا جی ہو انذرا رہا ہے میں اخفا حضرت۔ کیا ہو رہا وجہ؟ ہے، کیوں؟ اخفا ہے جی۔ اخفا، کیا وجہ اخفا کی؟ نون نون ساکن کے ساکن کے بعد بعد حروف حلقی حروف اور ہلکی یرملون اور میں سے یرملون حرف نہیں نہیں ہے۔ ہے۔ تو جب بھی آپ یعنی کہ بتائیں گے نا، ہم سوال کریں بھائی کیا ہے اور کیوں ہے، بتائیں گے یہ ادغام ہے یا اظہار ہے، اس کی وجہ یہ ہے، کیوں اور کیا، یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے۔ جی پڑھیں۔ آباؤهم جی، هم غافلون، غین کو جو ہے نا، غین، یہ غین کو بھی جو ہے نا، یہ موٹا پڑھنا چاہیے ہر حال کے اندر۔ دوبارہ پڑھیں فهم شروع سے۔ غافلون، سنا؟ یہ تو اب جو ہے نا وہ غور نہیں کرنا، فہم غافلون، فهم غافلون، غافلون، غو غو نہیں، غو نہیں کرنا، ہونٹوں کو گول کر کے اس کو موٹا نہیں کرنا۔ فہم جب اس کو نکالیں گے، مختصر نکالیں گے، جہاں قاف ہے، غافلون، فهم غافلون، غافلون، جی ہاں آگے۔ غافلون، ہاں جی، قد قاف قلقلہ، قلقلہ۔ ہاں، حرف کیا، حرف قلقلہ ہے، لقد، کیسے کریں گے؟ لقد لقد لقد، لقد، جی ہاں، قلقلہ کیسے کہتے ہیں؟ یاد ہے، بھول گئے؟ جی جی استاد یاد ہے جی، حضرت۔ ایک حرف کو دو بار پڑھنا، فرمان ایک کیسے حرف کہتے کو ہیں؟ دو بار پڑھنا۔ آواز ٹکرا کے واپس آئی۔ اچھا، مطلب ہے وہ تو حرکت وہ دینا، یعنی کہ حالت سکون میں حلف کو ادا کرتے وقت
مخرج کو حرکت دی جاتی ہے جب یہ حرف ساکن ہوتا ہے. اوتو مجدن میں سے یہ کیا گیا؟ دال آ گیا. اس پر قلقلہ ہوگا. تو کافی انشاءاللہ صاحب کا بھی میسج آ گیا ہے. جی جزاک اللہ حضرت، اس سے بہت اچھا